ڈنڈا ڈال، ہلکے ڈنڈا ڈال. جادوگر دیکھ رہے تھے، بات سمجھ رہی ہے. اب حضرت موسیٰ کے چہرے پہ یکدم مرجھاہٹ اور پھر یکدم چمک جب آئی تو اب جادوگروں کو پتا چلا. بعد میں وہ دیکھ رہے تھے ماحول کو کہ یہ پریشان ہو گئے اور پھر یکدم روشنی ہو گئی، چمک آ گئی. اب جب وہ مسئلہ سمجھے نا تو وہ اللہ کے سجدے میں گر گئے. لیکن اس ماحول سے وہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ سچا پیغمبر ہے. جادوگر اس طرح نہیں ہوتے. جب انہوں نے دیکھا کہ چہرے پہ مرجھاہٹ ہے تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ ناکام ہو گیا. جب یکدم حضرت موسیٰ کو اوپر سے وحی آئی اور وجود میں کرنٹ آیا، وہ سمجھ گئے یہ طاقت کوئی اور ہی کام کر رہی ہے. اس لیے وہ یہی چیز ان کے ایمان کا سبب بن گئی. حضرت شیخ کی یہی تقریر ہے. فرمایا جاؤ، کہتے ہیں ان ہلکے عصا کا فاذا ہی تلقف، ہلکے عصا کا ڈال میرا پیغمبر اپنے ڈنڈا کو. اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی اسی وقت طرح موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہ ڈال اپنے ڈنڈا کو. فاذا ہی تلقف، اذا کا معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا چھوڑا تو ڈنڈا تھا. فاذا ہی زمین پر گیا تو اژدہا تھا. اور اژدہا بھی کیسے؟ تلقف، تلقف، تلقف کا معنی نگلنا. ایک ہوتا ہے کھانا، کھانے میں ہوتا ہے چبانا، اور جو تلقف ہے، تلقف کا معنی نگل جانا بغیر مازغ اور چبانے کے. فرمایا ہیا تلقف ما یأفکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، اس نے سانس پیچھے لیا اور پورا میدان تلقف بس ہڑپ ہو گیا. پورا میدان مزہ پہ آیا نا. سارے جادوگر دیکھ رہے، ہزاروں سانپ تلقف. اس نے دانت بھی نہیں لگائے اور ایسے سانس جو لیا تو سارا گیا. واہ ما یافکون، جو وہ گھڑ رہے تھے. تلقف کا معنی نگل گئی. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق، وقع الحق، حق واقع ہو گیا. کیا مطلب؟ حق واقع ہو گیا یعنی حق ہو کر ظاہر ہوا. حق واقع ہو گیا کا معنی حق ہو کر ظاہر ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی باطل تھا. باطل کا بطلان واضح ہو گیا اور حق کا حق ہونا واضح ہو گیا. مطلب یہ ہے فَغُلِبُوا، بس مغلوب ہو گئے وہ اسی موقع پر ہنالک، اسی جگہ پر. ون کا لبو، جہاں ون کا لبو بھی معنی ہے سارو، ہو گئے ساغرین اذلہ، ہو گئے ذلیل ہونے والے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ، کسی غیبی قوت نے اس طرح مغلوب ہوئے. اُلْقِيَ، ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ، جادوگر. ساجدین، سجدہ کرنے والے. یہاں دو مطلب لکھے ہیں مفسرین نے. ساجدین کا ایک معنی تو ہے معروف سجدہ کہ اسی سجدے میں پڑ گئے. وضع الجبہۃ علی الارض والا سجدہ اسی میں پڑ گئے. اور دوسرا معنی کیا ہے خضوع سے کہ جادوگر عاجزی اختیار کر کے حضرت موسیٰ کی فتح مان گئے. اور سمجھے بھی ہو صاحب روح المعانی نے یہ معنی کیا ہے کہ حمل السجود علی الخضوع اے انہم خضعوا، مطلب ہے کہ اپنی عاجزی تسلیم کر گئے، اپنی شکست مان گئے. القی السحرۃ ساجدین. عام طور پہ یہ ہوتا ہے دو آدمی کشتی لڑتے ہیں، ایک ہوتا تو نیچے ہے لیکن شکست نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں وہ شکست ماننے پہ مجبور ہو گئے. ایسی شکست آئی کہ شکست ماننے پہ مجبور ہو گئے. یہ دوسرا معنی. اور پہلا معنی جو معروف ہے اکثر مفسرین نے لیا ہے وہ یہی معنی ہے کہ وہ سجدے میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیا. قالوا آمنا، اور کہا انہوں نے ہم ایمان لائے.
برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ، رب موسیٰ و ہارون، حضرت جس کو موسیٰ رب مانتا ہے، ہارون رب مانتا ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے ساتھ اس کے۔ قبلہ کا معنی جہاں پر ہے بغیر، پہلے والا معنی نہیں، قبل ان آذن، بغیر میری اجازت کے، بغیر میری اجازت کے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لمکرن، یہ تو سارا معاملہ ہی مکر ہے، سارا تماشا ہے۔ مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے شہر میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا تاکہ نکالو تم منہا آلہا، اس شہر سے شہر والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ فرعون نے کہا، اب فرعون نے پینترا بدلا، اہل باطل کے پینترے بھی دیکھتے آؤ۔ فرعون نے کہا کہ اصل میں تم ہو شاگرد اور موسیٰ ہے تمہارا استاد، اور دوسرے مقام پہ صاف آتا ہے ھذا کبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا، تو تم نے منصوبہ یہ بنایا کہ مجھے شکست دیں گے، اور خواہ مخواہ جان بوجھ کے، جس طرح تم آتے ہو نا ٹیم اندرو رل گئی ہے، فرعون آ کے ٹیم اندرو رلی ہوئی ہے، تم سارے ایک ہی برادری ہو اور تم نے منصوبہ بنایا ہے اور تم سیاست کرنا چاہتے ہو، ہمارے ملک سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، اب ذرا ایمان کا کرنٹ بھی دیکھنا ہے۔ 2 منٹ پہلے تو وہ تھے کافر، اور 2 منٹوں میں بنے ہیں بہت بڑے اولیاء اللہ، آئے ہیں پیغمبر کا مقابلہ کرنے، اور فرعون کی حمایت میں مقابلہ نبی کا کیا ہے، لیکن یہاں تک وہ کافر ہیں۔ القی السحرۃ ساجدین، مقابلہ اختتام پہ پہنچتا ہے تو چند سیکنڈوں منٹوں میں وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے اولیاء بھی ہیں۔ تو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں آدمی ولی بنتا ہے 80 سال دریا میں رہے، کچھوا بن جائے گا، 80 سال دریا میں رہے، جنگلوں میں رہے، کھائے کچھ نہیں، خدا کی قسم ساری زندگی جنگلوں میں گزر جائے، ولایت نہیں ملتی۔ ولایت ملتی ہے اس مسئلے پر جو جادوگر مان رہے، یہی مسئلہ توحید۔ اگر توحید والا ہر آدمی اللہ کا سچا ولی ہے، جس کو عقیدہ توحید کی سمجھ آئی۔ اب انہوں نے کوئی لمبے چلے شلے نہیں کاٹے، چند سیکنڈوں منٹوں کی بات ہے۔ اب فرعون کہتا ہے لأقطعن ایدیکم، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ وقت کا بادشاہ ہے، ساری فوجیں اس کی ہیں، اور دھمکی کیا دیتا ہے؟ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا، لأصلبنکم اجمعین۔ اب آگے معذرت خواہانہ نظریہ نہیں، اب دل بدل گیا، اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ اب آیا دل والا انقلاب، اب کہتے ہیں قالو انا الی ربنا، سبحان اللہ، قالو، کہا انہوں نے، انا الی ربنا، اب تعلق بنا ہے نا ربنا کے ساتھ، الی ربنا، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلبون، پلٹنے والے ہیں، منقلبون، پلٹنے والے ہیں۔ اوے فرعونیا، کیا کرے گا تو کہتا ہے لأصلبنکم، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ سولی چڑھ کے بھی پہنچنا تھا اپنے رب کے ہاں ہے، اپنے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا، کہتے ہمارا قصور تو بتانا بے ایمانا، نہیں تو کوئی برائی دیکھتا ہم سے، اللہ مگر یہ کہ ان آمنا بے آیات ربنا، بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے، بے آیات ربنا،
اپنے رب کی آیات کے ساتھ لما جاءتنا جب آ پہنچی ہمارے پاس ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے پروردگار. اب دیکھو ہے نئے نئے اللہ کے ولی ہیں اور کہتے کیا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار. موسیٰ علیہ السلام دا واسطے ہی معلوم ہوتا ہے توحید آئے وسیلے گئے من گھڑت وسیلے گئے. براہ راست توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے. توحید سکھاتی یہی مسئلہ ہے. اب کہتے کہ اے ربنا اے ہمارے پروردگار. اور مسئلہ بھی سمجھ لو ایمان اور تقیہ جمع نہیں ہو سکتے. نہیں تو تقیہ کرتے نا دھمکیاں مل رہی ہے پھر بھی کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا پلٹ دے ہم پر. افرغ پلٹ دے ہم پر تیرے پاس جتنے صبر کے برتن ہیں سارے انڈیل دے ہم پر. افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اور موت دے ہمیں مسلمینا موحدینا اسی مسئلہ توحید پہ رکھنا اسی پہ استقامت دے اسی پر موت دے. یہ ہے نتیجہ. اور جب ایمان آئے تو یہ ہے اندر کا انقلاب. وآخر دعوانا الحمدللہ.